ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، راستے میں ایک بچی مرغی کو تھپڑے مار رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا تو اتنی بے زبان مرغی کو کیوں مارتی؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، یہ اتنی سی تھی، میرے ابا 10 روپے کا لائے تھے جب یہ چوزا تھی، میں نے اس کو پالا، دانا ڈالا، اس کا دربہ بنایا، گرمی سردی سے بچایا، کتے بلے سے بچایا، صرف اس لیے کہ جب بڑی ہوگی انڈا دے گی۔ اب بڑی تو ہو گئی ہے، انڈا تو دیتی ہے، لیکن جب اسے انڈا زور کرتا ہے یہ پڑوسن کے گھر میں دے آتی ہے۔ تو بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرغی کو چند دن میں نے ڈالا ہے، دانا ڈالا ہے، وہ انڈا پڑوسیوں کے گھر میں دیا ہے۔ جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر آپ کا پورا بچپن، پھر آپ کا لڑکپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کا بڑھاپا، ساری زندگی کی ضروریات جس رب نے پوری کی ہے، اس کو غیرت نہیں آتی کہ میرا رب جب اب میرا بندہ جب بڑا ہو گیا ہے، شکرانے کا وقت آیا ہے، تو غیر کی چوکھٹ پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی، اور اللہ اتنا غیرت والا ہے، یقین مانو اتنا غیرت والا، وہ مسلمانوں کا رب ہے، اتنا غیرت والا ہے۔ اللہ کے رسول کو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سعد ہے نا، یہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا اپنے دوستوں میں، صحابہ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور بات کرتے کرتے اس نے ایک بات کی کہ لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں تو پھر میری تلوار ہی نمٹے گی، تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ گویا اس نے جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو سعد ایسی باتیں کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میاں فلاں قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے رہا۔ نبی کریم نے بجائے ناراض ہونے کے، شکایت کرنے والے کو بھی اور باقی صحابہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے دیکھو میرے سعد کی غیرت کیسی، میرے سعد کی غیرت کیسی ہے۔ پھر فرمایا، میں اپنی ذات کے بارے میں فرمایا میں اغیر من غیرت سعد، میں سعد کی غیرت سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ وہ اس اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب بندہ اس کا رزق کھا کر شکریہ کے لیے ماتھا کہیں اور ٹیکتا ہے، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔